إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فرض صيام رمضان والسنة قيامه فمن صام وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه أحمد وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلے بار ہم نے جس عنوان کی شروعات کی تھی یعنی رمضان کے فضائل و مسائل، آج انشاءاللہ تعالی اس کا دوسرا حصہ رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ اس کے فضائل، برکات، رحمتیں اور مسائل اس دوسرے پارٹ میں آپ کے سامنے جو ہے رکھے جائیں گے۔ تو آج کا جو پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے نماز تراویح کے مسائل۔ تراویح کی نماز، جیسے آپ دیکھیں گے محدثین نے جو حدیث کی کتابیں لکھی انہوں نے اس میں تراویح کے لیے الگ سے ایک باب اور چیپٹر باندھا، کیونکہ خصوصی اس میں ذکر کیا گیا ہے رمضان کی عبادت کے تعلق سے۔ لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ تہجد کی نماز کا ہی ایک جو ہے یا کہیں گے نام ہے۔ جیسے اگر جو نوافل تہجد کی جو نماز ہے انبیاء پر فرض ہوتی ہے، نبیاں اس کو یعنی انبیاء چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول پورا سال نماز پڑھتے تھے رات میں اٹھ کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت پڑھتے تھے آپ تہجد، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رات میں جب پڑھی جاتی ہے یہ نماز، اس کو تہجد کہتے ہیں، اور یہی نماز اگر رات کے بیچ کے حصے میں پڑھی جائے 11-12 کے بعد، اس کو قیام اللیل کا نام دیا جاتا ہے، اور یہی نماز عشاء کے بعد جب پڑھی جاتی ہے اس کو تراویح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھائی، آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے 3 دن تراویح پڑھائی، صرف 3 دن۔ وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ رات میں اٹھتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے، یعنی آپ کا حجرہ جو ہے مسجد نبوی میں ہی تھا، اور آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ رمضان میں عبادت کا شوق تھا، صحابہ آئے پیچھے آپ کے کھڑے ہو گئے، اگلی بار پھر آئے، تیسری بار بھی ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے آنا بند کر دیا، مطلب آپ نے پھر اپنے حجرے میں نماز پڑھی، وہاں آ کر نہیں پڑھی، اور صحابہ سے کہا کہ مجھے خوف ہوا، مجھے ڈر ہوا کہ تمہارا یہ شوق دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے۔ تو اس سے پتہ چلا تراویح کی نماز فرض نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے بات کہ صحابہ نے یہ نماز پڑھی ہے پابندی کے ساتھ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سب نے پڑھی ہے، تو اس کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی تو پڑھتے ہی تھے ہمیشہ، رمضان ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے لیے رمضان میں یہ ایک موقع ہے عبادت کا، تو اس لیے ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، اور اس کا بڑا جو ہے ثواب ہے۔ دلیل اللہ کے رسول نے 3 دن جو نماز پڑھائی، یہ دلیل ہوتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں کہ کسی ایک سنت کو عمل کیا جا سکتا ہے اگر اس کی بنیاد موجود ہے تو صحابہ نے پڑھی، اللہ کے رسول نے ان کو نہیں روکا، اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، ثواب زیادہ سے زیادہ کمانا چاہیے۔ تو نماز تراویح کے فائدے کیا ہے؟ یعنی نماز تراویح جس کو اگر جماعت سے مل جائے تو بہتر بات ہے،
کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر تراویح کی نماز نہیں ہوتی تو وہ انفرادی عبادت کرے. خواتین کے لیے ہر مسجد میں نظم نہیں ہوتا ہے، جہاں نظم ہے وہاں پر جائے، جہاں نظم نہیں ہے تو گھر میں پڑھے. کیونکہ یہ جو 8 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، یہ عشاء کے بعد والی نماز ہے. مطلب پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر عشاء کی 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اس کے بعد یہ 8 رکعتیں آپ 2 کر کے پڑھیں گے. خاص طور سے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، لڑکے تو جانتے ہیں، لڑکیاں نہیں جانتی یہ بات. ٹھیک ہے، تو عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت آپ ادا کریں گے، اس کے بعد آپ 2 کر کے 8 رکعت پڑھیں گے. اس کے بعد آخری میں 3 رکعت آپ تہجد پڑھیں گے. تہجد کی رکعت 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے. اللہ کے رسول نے آڈ نمبر میں اس کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح تراویح کی نماز آپ لوگ خواتین بھی ادا کر سکتی ہیں. اس کے بڑے فضائل ہیں، کیونکہ جو نماز تراویح پڑھے گا رمضان میں اس کے پچھلے صغیرہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. چاہے میں ہوں، آپ ہو یا کوئی بھی ہو، دنیا میں انسان ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ سب سے ہوتے ہیں. بڑے گناہ کے لیے تو توبہ ضروری ہے، لیکن صغیرہ گناہ کتنے انگنت ہم کو پتہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تو یاد بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ لکھنے والے لکھتے ہیں برابر. تو جو اس کو نماز کو پڑھے گا اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حدیث اس طرح سے ہے، احمد، نسائی اور ابن ماجہ 3 کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے. عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور قیام کا طریقہ میں تمہارے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں میں قیام کیا وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو. احمد، نسائی، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے. مطلب اس کے صغیرہ گناہ تمام معاف کر دیے جاتے ہیں. ہاں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازم ہے، ضروری ہے، اور کسی کا حق لیا ہے تو لوٹانا ضروری ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کا پلاٹ دبا کر بیٹھے ہیں، کسی کا مال قرضہ لیا ہے واپس نہیں دیا ہے، زمین جائیداد ہڑپ کر لی اور رمضان میں خوب قیام کرتا ہوں، ہے نا، عمرے کو چلا جاتا ہوں، وہاں پر رمضان پورا مناتا ہوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ نیل کرنے کے لیے فلاں جگہ نہا کر آ گئے تو پورے پاپ دھل گئے؟ ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں اس کی ایسی کوئی شکل نہیں ہے. کسی کا حق مارا ہے تو لوٹانا پڑے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے، شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید، پھر زندہ ہو، پھر شہید، 3 بار کہا آپ نے، لیکن کسی کا حق لیا تھا، کسی کی زمین لی تھی، وہ جب تک اس کو نہ لوٹائے، مطلب وہ تو چلا گیا، اس کے وارث، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کے حق بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کا سب سے پہلے حق ہے، پھر بیوی بچے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے جو ہے بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، مسلمان، انسان، جانور، سب کے حق ہے، سب کے حق دینا ہے آپ کو. چلیے ہم کبھی کسی وقت انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر لیں گے. تو صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو عبادت کرے. تو آپ کے لیے تو ایک گولڈن چانس ہے. بچے آج کل جو ہے ایگزامز ہو چکے ہیں، تو کچھ بچے نیٹ سی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، تو رات میں عبادت کیجیے، بہترین ہے. عشاء کے بعد پڑھائی کے لیے بیٹھ جائیے، رات میں 3 بجے تک پڑھائی کیجیے، 3 بجے تہجد پڑھ لیجیے، 2 رکعت جو میں نے آپ کو بتایا، یہی تراویح جس کو ہم کہتے ہیں. اور آخری میں وطر پڑھ لیجیے. فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وطر ہو جانی چاہیے آپ کی. وطر ہونے کے بعد پھر آپ سحر کیجیے، فجر پڑھیے. رات کا ثواب، تہجد کا ثواب اور رمضان کی عبادت کا ثواب جو ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے. پچھلے صغیرہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو پابندی سے اس کو پڑھے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور حدیث حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان میں رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 4 رکعت پڑھتے اور اس کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعت پڑھتے جس کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے. 4 مطلب 2 کر کے پڑھتے تھے. مطلب پہلی والی 4 بہت لمبی ہوتی تھی. اللہ کے رسول تو 1 رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ ال عمران دونوں 3.5 4 پارے ایک ہی رکعت میں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تو کیا خوب کہنا تھا. لیکن ہم میں جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے اور جتنے سورہ یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے یہ اللہ کے رسول کی نماز تھی. چلیے
نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا۔ نماز تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ وطر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے، جیسے آپ نے 2 کر کے 8 رکعت پڑھی تہجد یا تراویح جس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول جو ہے وطر کیسے پڑھتے تھے؟ 3 رکعت کو پہلے آپ 2 رکعت پڑھتے اور سلام پھیر دیتے، پھر 1 رکعت اکیلی پڑھتے آپ۔ اس طرح سے آپ پوری نمازوں کو آڈ میں کنورٹ کر دیتے، آخری میں 1 رکعت پڑھ کے۔ جیسا کبھی آپ کا دل چاہتا تو آپ وطر کی 5 رکعت پڑھتے، 2 پھر 1۔ تو یہ سنت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء فجر کے درمیان 11 رکعت نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے، پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وطر بنا دیتے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو صرف 3 دن نماز پڑھائی۔ یہ ثابت ہے حدیث سے کہ صرف 3 دن ہی صحابہ نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، بعد میں سب نے اپنی اپنی انفرادی پڑھی۔ ٹھیک ہے، مطلب کوئی شخص اگر انفرادی بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے جماعت سے مسجد میں، سنت پڑھ کر آتا ہے، پھر گھر آ کر اپنی جو ہے وہ تراویح پڑھتا ہے، لیکن اب قرآن یاد نہیں ہے، ایک موقع ہے، حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں، پورا قرآن سنا رہے ہیں، تو آپ کا ریویژن ہو جاتا ہے، تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ اکیلے بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہے۔ ویسے تو عورتیں تمام نمازوں کے لیے جا سکتی ہے، اگر وہاں پر عورتوں کے لیے علیحدہ نظم ہے، پردے کا نظم ہے، تو عورتیں مسجد میں جا سکتی ہے۔ دنیا بھر کی تمام مساجد میں آتی ہے، صرف اپنے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو چھوڑ کر۔ یہاں پر بھی ابھی بہت سارے مسجدوں میں شروع ہو چکا ہے ویسے۔ ٹھیک ہے، چلیے، حدیث لمبی ہے، میں نے مختصر سے آپ کو یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ عورتیں بھی جا کر جو ہے نماز پڑھ سکتی ہے۔ چلیے، وطر کی تعداد 1، 3 یا 5 جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، البتہ تو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے 3 پڑھے، جو پسند کرے وہ 1 ہی پڑھ لے لیکن پڑھے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ کوئی 1 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی، جبکہ نمازیں آدھی ہو جاتی ہے، عشاء کی آدھی ہو جاتی ہے، 4 کی 2 ہو جاتی ہے، لیکن آپ وطر نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی وطر پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، چلیے، 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وطر پڑھنا مسنون ہے، مطلب یہ سنت طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا۔ ٹھیک ہے، 1 تشہد 1 سلام سے 3 وطر پڑھنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، مطلب آپ 3 رکعت پڑھ کر 1 رکعت سلام بھی پھیر سکتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وطر کو مغرب سے مت ملاؤ، مطلب مغرب کی طرح مت بناؤ۔ تو مغرب کی طرح مت بناؤ کا مطلب کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت جو وطر پڑھتے تھے، پہلی رکعت مغرب کی، دوسری رکعت میں ہم تشہد میں بیٹھتے نا، اللہ کے رسول جو ہے دوسری رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھتے تھے۔ ہم لوگ بیٹھتے ہیں وطر میں، نہیں بیٹھتے، اللہ کے رسول دوسری رکعت میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے، صرف آخری رکعت میں 1 تشہد کرتے تھے۔ حدیث نسائی کے اندر ہے، حضرت ابی بن کعب اس کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعت میں سے پہلی میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے، دوسرے میں سورہ کافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل واللہ پڑھتے، اور سلام کے آخر یعنی تیسری رکعت میں ہی سلام پھیرتے، یعنی تشہد میں آپ صرف آخری رکعت میں بیٹھتے، مطلب دوسری رکعت میں آپ تشہد میں نہیں بیٹھتے۔ اسے نسائی نے نقل کیا ہے، اسے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ وطر میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہے۔ دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے آخری رکعت میں، آپ رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو سنت سے ثابت دعائے قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں دعائے قنوت وہ الگ ہے، وہ دعا بھی سنت میں ہے، اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، وہ دعا بھی ثابت ہے، لیکن وطر میں جو آپ دعا پڑھتے تھے وہ یہ والی دعا تھی، آپ اس کو سرچ کر لیجئے، بعد میں آپ یاد کر لیجئے، اللہم اہدنی فی من ہدیت جو دعا شروع ہوتی ہے آپ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ چلیے، اس کو روایت کیا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے، یہ حدیث نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کے اندر نقل کی گئی۔ چلیے،
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये भी एक मसनून दुआ है, ठीक है। इसको भी पढ़ा जाया कर सकता है, इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, 3 रात से कम वक्त में कुरान करीम का खत्म करना पसंदीदा अमल नहीं है। हमारे पास शबीना होता है, मालूम आपको शबीना? शबीना एक कुछ मस्जिद में होता है औरंगाबाद में, दो रातों में, यानी 2 दिन में पूरा कुरान कंप्लीट, 15 पारे एक रात, 15 पारे दूसरी रात, और जो रफ्तार रहती बस सुपर स्पीड, कुछ समझ में नहीं आता है क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुरान पढ़ने का हक नहीं है। सिर्फ आखिरी में सुने आता तालमून, बाकी कोई कुछ भी नहीं आता, फिर यालमून, बस इतना सुने आता, बाकी टट टट जो चलता है स्पीड से, आपको कुछ भी नहीं समझेगा। तो ये कुरान का मजाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर इसके रावी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने 3 दिन से कम वक्त में कुरान को पढ़ा, उसने कुरान को समझा ही नहीं। अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है। 3 दिन से कम वक्त में नहीं पढ़ सकते। मेरे ख्याल से अगर 3 दिन में कोई पढ़ेगा तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब 10 पारे एक दिन में पढ़ना है। तो ये आप देखेंगे इसका मजाक बन जाएगा कुरान का। ये सही से ना आप समझ पाएंगे न सुन पाएंगे, समझना तो दूर की बात है, आप सुन भी नहीं पाएंगे। तो ये ऐसा कोई ना करे, बेहतर ये है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़े। अल्लाह ताला को वो इबादत ज्यादा पसंद है जो थोड़ी की जाए लेकिन मुसलसिल की जाए हमेशा, बनिस्बत उस इबादत के जो कभी कभार की जाती है और बहुत ज्यादा की जाती है लेकिन मुसलसिल नहीं है। तो बेहतर है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा समझकर अच्छे से खुश लहानी के साथ पूरे उसके जो है मखरज वगैरह अदा करके ऐसे शख्स के पीछे पढ़े जो उसको अच्छे से सुनाए, या खुद भी हम पढ़े तो आहिस्ता से आराम से ठहर ठहर कर पढ़े, जो कुरान का हक है। एक रात में कुरान खत्म करना शबीना ये खिलाफ सुन्नत है, जैसा भी मैंने आपको कहा। 2 रात वाला तो 1 रात वाला भी रहता है, ठीक है। हजरत आयशा फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पूरा कुरान 1 रात में खत्म नहीं किया, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पूरी रात कयाम किया, यानी पूरी रात गुजारी, ऐसा भी नहीं हुआ। मतलब आप इबादत भी करते थे, थोड़ा सोते भी थे। तो ये आप बोलेंगे अच्छी बात है, ये तो बहुत सही बात बताया, थोड़ा सोना भी चाहिए। लेकिन आप लोग जो सोते हैं सीधा सहरी के आखिरी के 5 मिनट जब बचते ना तब उठते हैं आप लोग, बराबर है कि नहीं है? आपके शटर आधे गिरे हुए रहते, वैसे ही खाना चालू रहता है आप लोगों का। तो खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सोते थे, थोड़ी इबादत भी करते थे, लेकिन वो हमारी तरह आप और सहाबा जो है फजर के बाद लंबा नैप नहीं मारते थे जोहर तक का। गुनाह नहीं है, कोई अगर रात भर इबादत करता है तो फजर के बाद सो सकता है, ठीक है। हो सकता है अब काम काज नहीं है, जरूरी नहीं है उसको बाहर जाना, अल्लाह ताला ने वक्त दिया है तो रात भर इबादत करे, थोड़ा सुबह सो जाए, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन इतना खतरनाक ना सोए कि आपकी जोहर असर में हो रही है। अरे बराबर है कि नहीं है? कुछ लोग रहते डायरेक्ट असर में उठते, बोले रात भर जागा मैं, तो जोहर गायब। तमाम उलमा इस पर वो का इत्तेफाक है, बड़े जो जय्यद उलमा है वो कहते, जिसमें इमाम उसैमीन भी जो है, जिसको हम कहेंगे शेख उसैमीन इसमें शामिल है, बड़े मुफ्ती जो है गुजरे हैं अरब के, वो कहते हैं कि जो शख्स फर्ज नमाज नहीं पढ़ता और रोजे रखता है उसके रोजे उसको कोई सवाब नहीं देंगे। रोजा रखता है और फर्ज नमाज नहीं पढ़ता है तो उसके रोजे रखने का कोई फायदा नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह के रसूल की सुन्नत से साबित है जो शख्स मुसलमान होता है अल्लाह के रसूल उसको पहले ताकीद करते हैं 5 वक्त की नमाज, उसके बाद तमाम चीजें, ठीक है। तो इसका आप ख्याल रखें, नमाज ना छूटे आपकी। सजदे तिलावत में ये मसनून दुआ पढ़नी चाहिए जो सुन्नत से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे तिलावत में ये दुआ पढ़ा करते थे। सजदा वजीह लिल्लज़ी खलक़हु व शक्क समअहु व बसरहु बिहौली व कुव्वती, इसे अबू दाऊद, तिरमिजी और निसाई ने नकल किया है। हम लोग सजदे सहू में सुबहान रब्बिल आला पढ़ते हैं, जो कुरान का सजदे आता है,
جبکہ سنت سے ثابت یہ دعا ہے جس کو پڑھنا چاہیے، یاد نہ ہو تو اس کو یاد کر لے، آدھی لائن کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فرضوں کے علاوہ باقی نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ فرض نماز کے علاوہ کوئی شخص کا شوق ہے کہ بڑے سورے پڑھے لیکن یاد نہیں ہے، تو آپ تنہائی میں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ میں قرآن لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ رکوع کے لیے جائیں گے تو اس کو بند کر دیں گے، آپ نشانی بنا دیں گے وہاں پر، اور نزدیک میں ایک چھوٹا سا اسٹول ٹیبل رکھیے، اس پہ قرآن رکھ دینا اور آپ نے رکوع میں چلے جانا، سجدے کرنا، پھر جب کھڑے ہوں گے تو پھر ہاتھ میں لے لینا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا زکوان، اس کو قرآن کا شوق تھا تو قرآن کو دیکھ کر نماز میں پڑھا کرتا تھا، اسے بخاری میں نقل کیا گیا ہے۔ اور جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، اللہ کے رسول کو جس چیز کی خبر ملے اور آپ نے اس شخص کو اس چیز سے نہیں روکا ہو تو وہ بھی سنت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض نماز میں نہیں، نوافل کے اندر یعنی تراویح کے اندر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے عبادت کرنی چاہیے، تکلیف اور تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینی چاہیے۔ مطلب آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، امام صاحب مطلب اچھے دلچسپی سے پڑھا رہے سکون کے ساتھ، لیکن آپ بہت تھکے ہوئے، بہت زیادہ تھک کر چور ہو چکے۔ تھکے ہوئے کا مطلب وہ نہیں ہے آپ لوگوں کو تو 1 منٹ بھی کھڑے کرے تو تھکے ہوئے رہتے آپ لوگ، وہ آپ کو دل سے ریئلائز کرنا ہے کہ یہ میرے لیے برڈن ہو رہا ہے۔ تو ایسا جب آپ کو محسوس ہو تو آپ جتنا دل چاہے اتنی رکعتیں پڑھے اور پھر آپ چلے جائیں۔ بوجھ رکھ کر، تکلیف اٹھا کر نوافل ادا کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے حضرت میمونہ کے بھانجے ایک بار آپ سے ملنے کے لیے آئے، آپ کے گھر پر رک گئے۔ حضرت میمونہ یہ ہماری امہات المومنین میں سے، تو اللہ کے رسول جب حضرت میمونہ کے گھر پر تھے تو ان کے بھانجے آئے، رات میں وہیں رک گئے، اور رات میں جب وہ جاگے تو دیکھا اللہ کے رسول اٹھے، وضو کر رہے ہیں، تہجد کے لیے کھڑے ہو رہے۔ تو حضرت میمونہ کے جو بھانجے وہ کہتے مجھے بھی شوق آیا کہ میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھوں۔ میں جا کر اللہ کے رسول کے لیفٹ سائڈ کھڑا ہو گیا، 2 لوگوں میں جماعت بن سکتی ہے مطلب۔ اللہ کے رسول نے دوران نماز ایسے میرے بالوں کو پکڑا اور مجھے کھینچ کر اس طرف لے کر آ گئے، مطلب مقتدی رائٹ سائڈ کھڑے رہے گا، امام لیفٹ میں اور مقتدی رائٹ میں۔ تو کہا کہ پھر مجھے لا کر اللہ کے رسول نے ادھر کھڑے کر دیا اور آپ نے تلاوت کی، اور آپ کی تلاوت کا کیا کہنا، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، رکوع نہیں کیا، 2.5 پارہ ہو گیا۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران پڑھی، دیکھیے سیکوینس آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ پہلے کون سی آتی ہے، معاف کیجیے، سورہ آل عمران آتی ہے، لیکن آپ نے پہلے سورہ نساء پڑھی، سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء، پھر سورہ آل عمران پڑھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس میری ہمت ختم ہو گئی، میں واپس جا کے سو گیا، مطلب نفل رکعت تھی تو انہوں نے توڑ بھی دی اس کو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب ان کے لیے مشکل جا رہا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ کے اندر شوق ہے اور آپ میں تھکاوٹ نہیں ہے آپ نفل نمازیں پڑھ سکتے۔ ہاں فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ کسی بھی حال میں، نہیں تو آپ بولیں گے میں بہت تھکا ہوا ہے زور نہیں پڑتا میں، نہیں گناہ ہوگا، جان بوجھ کر جو نماز چھوڑ دے وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ چلیے، عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال مطلب ماڈریٹ، سمجھا آپ کو، بہت شارٹ میں بھی نہیں فٹافٹ پڑھ رہے اور بہت زیادہ حد سے زیادہ طویل کر دے رہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ماڈریٹ ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرتے تھے، کبھی نہیں تھکتے جب تک عبادت، معاف کیجیے گا، جب تک عبادت کرتے جب تک آپ تھکتے نہیں، جب تھک جاتے تو آپ نماز روک دیتے، مطلب نماز ختم کر دیتے، سلام پھیر کر پھر آپ بیٹھ جاتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے جو ہے روایت کیا ہے۔ چلیے، یہ تھا تراویح اور قیام اللیل یعنی تہجد کے تعلق سے۔